میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں، کتنے 13-14 سال ہو گئے، ہر دوسرے سال جاتا تھا۔ ابھی میں اللہ کے رستے میں 2015-14 میں 4 مہینے آسٹریلیا لگا کے 1 مہینے فجی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایئرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو 3-4 مہینے ہم نے گزارے ہیں، جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ کرکٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے نہیں، اللہ، رسول اور مومنین کے لیے۔ تو مومن بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتے ہیں۔ اور میرا ابھی مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو ابھی اس کے سمجھ لیں کنڈر گارڈن میں ہوں مومن کے۔ اگر میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرمومیٹر میں لاؤں یا حیات الصحابہ میں لاؤں، واللہ سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ایگزیجریشن میں اس پہ 10 پہ بھی نہیں اترتا میرے پیاروں۔ اس جنید جمشید اور میں ایک جگہ جا رہے تھے JFK پہ، تو دور سے ایک امریکن نے کہا ہائی گائز ہاؤ آر یو، ہائی پال۔ تو جنید سے کہتا ہے یو لک ٹو گڈ مین، سچ اے فریش فیسز، ہو آر یو؟ ہم نے کہا مسلم۔ کہتا نو نو وی نو مسلم ڈونٹ لک لائک دس۔ یہ انگریز نے ہم سے کہا۔ تو جنید سے میں نے کہا جنید بھائی ابھی ہم نے صرف بندوق بدلی، اندر گولی نہیں ہے، دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے۔ اگر گولی اندر آ جائے، عمل آ جائے، پھر دیکھو اللہ کیا کرے گا دنیا میں ہمارا۔ ابھی تو صرف بندوق پکڑی ہے، گولی تو خالی ہے، ابھی تو پلاسٹک کی گن ہے، پانی والی گن ہے، تو لوگ اللہ کتنی عزت کرا رہے ہیں۔ یہ محمد یوسف، یہ ثقلین، یہ ہاشم معاملہ، یہ انضمام، یہ ان سے پوچھو تو یہ تو دنیا کے میرے پیاروں سارے چکر لگا کے آئے ہیں۔ کیوں آئے مسجد میں؟ کیوں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کبھی 4 مہینے مسجد میں، کبھی 2 مہینے مسجد میں۔ میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں بھائی مووی پلیز بند کر دیں، میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں، ایک علاقے میں گیا تو وہاں 7-8 ہزار آدمی تھے، انضمام بھائی اور میں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیوں بدلے، لیکن ایک بات بتائیں، آپ سے ہم سوال کریں۔ میں نے کہا کر لینا۔ میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی، 7-8 ہزار آدمی تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی، کیا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے اور سوال بہت سارا، میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ وہ کہا جی مسجد ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے، سوچ لو، کہا مسجد ہے اللہ کے گھر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے، یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے۔ اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں، بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں۔ میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں، چاہے میں سعید انور ہوں، آپ گھر میں گھسنے؟ کہا کبھی نہیں۔ میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے، بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہ کے ہمیں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے میرے پیاروں۔ مسجد جنت کا حصہ ہے۔ آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، حیا علی الصلاح کی غائب، حیا علی الفلاح کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے۔ نماز نے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح۔ حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو